جملہ کہہ رہا تھا، رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے ماؤں کو بھی چھوڑ دیا۔ ماں چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ماں چھوڑنا ایک نام ہے، بڑا عظیم نام۔ اسلام کا مدینہ منورہ کا پہلا معلم، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر لے۔ اسلام کا پہلا معلم مدینہ منورہ، پہلا مبلغ جو بھیجا گیا تبلیغ کے لیے، اس معلم اور اس مبلغ کو دنیا سیدنا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ عمر چھوٹی تھی، خوبصورت بہت تھی، آواز بہت حسین تھی، اور اپنی بات منوانے کا فن اللہ نے عطا کیا تھا۔ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، مکے میں رہتے تھے تو سب سے زیادہ قیمتی کپڑے مصعب ہی پہنتے تھے۔ اتنا مہنگا عطر اس دور میں لگاتے تھے کہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی، یہ جو خوشبو اتنی گہری آ رہی ہے صرف عمیر کے بیٹے مصعب ہی کے کپڑوں سے آ سکتی ہے، اس لیے کہ اتنا مہنگا عطر وہی لگاتا، اس سے زیادہ مکے میں کوئی مہنگا عطر نہیں لگاتا، اتنے مہنگے کپڑے وہی پہنتا ہے، اس سے زیادہ مہنگے کپڑے کوئی نہیں پہنتا۔ ماں نے ہر آرام دیا تھا، ماں نے ہر راحت دی تھی، اور مصعب بھی ماں کے اتنے فرما بردار تھے، اتنے فرما بردار تھے کہ ماں نے اگر دن کے وقت کہہ دیا کہ رات ہے تو مصعب کہتے تھے ہاں رات ہے، اور اگر رات کو کہہ دیا دن ہے تو دن۔ ماں بیٹے میں اتنا پیار تھا، ماں کو گھمنڈ تھا، ماں کو غرور تھا، میرے بیٹے کو اگر رات کو دن کہتی ہوں تو مان جاتا ہے، دن کو رات کہتی ہوں تو مان جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا، مصعب مکے کی گلیوں سے ایسے ہی قیمتی کپڑے، قیمتی عطر لگا کر گزر رہے تھے۔ اب ذرا تصور میں لائیں، پھر کہتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے زیارت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو آنکھیں بند کر کے، کچھ لوگوں کو کھول کے، کچھ لوگوں کو تصور میں، کچھ لوگوں کو تخیل میں، لیکن بہرحال اگر کرنے والا چاہے تو سب ہوتا ہے۔ آنکھ والا تیرا جو بن کے تماشا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، اب یہاں ساؤ کھیڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اب مکے کی گلیوں میں تصور میں پہنچ جانا چاہیے۔ تھوڑا تصور کریں، ایک خوبرو خوبصورت جوان جس کی جوانی پر جو بنے قربان، جس کے حسن اور جمال پر شفق کا جمال، افق کی سرخیاں، تتلیوں کا باغپن اور پھولوں کی نکھت اور نزاکت قربان ہو، ایسا خوبرو جوان پورے تمطراق کے ساتھ، پورے ناز و انداز کے ساتھ مکے کی گلی میں خوبصورت سا لباس پہن کر، قیمتی عطر لگا کر، اپنی ماں کے دیے ہوئے ناز و نعمت کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایسے میں اس کی آنکھیں چار ہوتی ہے آمینہ کے لال سے۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت کپڑے ہی تو سب نہیں ہوتے، خوبصورت کپڑے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتے، سفید چمڑی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، افریقیوں کا مصریوں سے متاثر ہو جانا آسان ہے، لیکن مصریوں کا مصریوں کے حسن سے متاثر ہونا یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو لوگ آج تک دنگ ہے کہ یوسف پر مصر والے کیوں فدا ہیں، اس لیے کہ افریقی سوڈانی اگر کسی پہ فدا ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچاروں کی کالی چمڑی ہے، کبھی انہوں نے گورا انسان دیکھا نہیں دیکھا، اس لیے وہ کسی پر بھی قربان ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو مصری خود خوبصورت ہوں تو پھر وہ مصری اگر کسی یوسف پر قربان ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے نا، پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابھی حسن یوسف کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ابھی جانے یوسف کا کمال کا تذکرہ، ابھی جانے یوسف کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر پورے ناز و انداز کے ساتھ، تم طراق کے ساتھ مکے کی گلیوں میں چل رہے، خوبصورت بھی ہے، کپڑے بھی قیمتی عطر بھی ہے، لیکن سامنے سے آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آمینہ کا لال جسے چاند کبھی دیکھ لے تو 2-3 دن تک کے نکلنا اس کو شرم آئے۔ کسی محرر نے لکھا تھا آج چاند مکے میں کیوں نہیں نکلا، تو اس کے تصور نے جواب دیا شاید تلوہ مصطفیٰ سے چادر ہٹ گئی ہوگی، اس لیے اس کو نکلنے میں حیا آ رہی ہے۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، گر نظارہ کرتا تو چاند اتارا کرتا، مگر ایسا ہوا نہیں، کیوں چھپ گیا چاند، نہ آئی میرے دیدار کی طرف، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر ارے اس جان کی اوقات کیا ہے؟ اس جان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جان چمکتا کیوں ہے؟ یہ تو اہل دنیا کہیں گے، لیکن ہم عاشق کہتے ہیں چاند اس لیے چمکتا ہے، سورج اس لیے تاباں ہے کہ جب رسول اللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر جب کبھی نکلتے ہیں تو چاند اور سورج سواری کا گرد و غبار لے کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، تب جا کر ان کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے۔ اسی لیے میرا امام اس تصور کو یوں بیان کرتا ہے، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، نور کی خیرات لینے محروما چاند و سورج کو کہتے ہیں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کی شان سے گردے سواری سبحان اللہ اٹھتی ہے کی شان سے، اٹھتی ہے کی شان سے۔ حضور کی غبار نہیں، حضور کے تلووں کا غبار نہیں، حضور کی نالین کا غبار نہیں، حضور جس سواری پر بیٹھ جائیں اس کی ٹاپوں سے لگ کر جو غبار اٹھتا ہے اس سے چاند اور سورج چمکنے کی خیرات لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، اور پھر کہتے کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیا بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اندازہ فرمائے مصعب ابن عمیر، حضور سے آنکھیں چار ہوتی ہیں اور مصعب حضور کا حسن دیکھ، کیونکہ مصعب نے تو قیمتی عطر لگا رکھا تھا، حضور نے کوئی عطر ہی نہیں لگایا کیونکہ ان کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس پر میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں سنیوں کو کہوں سبحان اللہ بولو، میں تو سنیوں کے ایمان کا امتحان دیکھتا ہوں نا کہ یار کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی سنی چپ کیسے رہتا ہے۔ واللہ سنی تو وہ ہے یار کے ذکر پہ جان دے دے، یار کے ذکر پہ جان دے دے، یہ تو سبحان اللہ کہنا زبان نہیں کھول سکتا بالکل۔ تو حضور کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور ایسی آتی تھی کہ اگر دلہن لگا لیتی تھی تو اس کی نسلیں مہک جاتی تھی۔ جا کر تحقیق کر لو، اور اگر معلومات میں اضافہ ہو تو میری معلومات میں بھی اضافہ کر دینا، آج تک اس ترقی یافتہ ٹیکنالوجی دنیا نے ایسا عطر بنایا ہی نہیں کہ جس کو اگر دلہن لگا لے تو اس کا بچہ مہکے، اس کا بچہ مہکے، ایسا عطر آج تک تیار نہیں ہوا۔ کنوج والوں سے جا کر تحقیق کر لو، اور جس شہر کے اندر عطر بنتے جا کر کے پوچھ لو، سعودی سے تحقیق کر لو اور ایران سے تحقیق کر لو، اور جو عطر بنتا ہے دبئی میں وہاں سے تحقیق کر لو، جہاں جہاں بنتا ہے۔ میں کس کس شہر کا نام لے کے ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جا کر تحقیق کر لو جہاں جہاں عطر بنتا ہے کہ کوئی ایسا عطر بھی ایجاد ہوا جو ماں لگا لے تو بیٹا مہکے۔ ارے ماں خود 4 دن نہیں مہک سکتی، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ، یہ اپنے نبی کا پسینہ، یہ میرے آقا کا پسینہ، یہ میرے سرکار کا پسینہ، ہوا قائدنا و قدوتنا محمد الرسول اللہ۔ اگر دلہن لگا لے تو صرف بیٹا نہیں، اس کی پوری نسل مہکتی ہے، پوری نسل مہکتی ہے۔ اندازہ فرمائے مصعب نے اس حضور کو دیکھ کر ڈھیر ہو گئے اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مصعب ابن گھر آئے تو کسی نے چگلی کر دی ماں کو، تیرا بیٹا تو مرتد ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہی غلط پروپیگنڈا، حق کے خلاف ہمیشہ غلط پروپیگنڈا، ہمیشہ غلط بزدل لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ بزدل جب جیت نہیں پاتا تو وہ غلط پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جس کو پروپیگنڈا کرتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ بزدل ہے۔ آج بھی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں بزدل لوگ ہیں۔
کل تک کے تقریروں کا سہارا لے رہے تھے، تقریروں میں ہار گئے تو تحریروں کا سہارا لیا، تحریروں میں ہار گئے تو ویب سائٹ کا سہارا لیا، ویب سائٹ پہ بھی ہار گئے تو فلموں کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکا لیں گے۔ اور نچنیوں اپنی اوقات میں رہو۔ واہ واہ واہ، بہت نچنیے سمجھائیں گے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ نچنیوں ناچتے رہو، تمہاری اوقات اتنی ہی ہے۔ تم قرآن کی آیت کا مطلب ہمیں بتاؤ گے؟ ہمارے یہاں اصول ہے، ہر عالم بھی قرآن کی آیت کا مطلب اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا۔ بے شک بے شک، ہمارے علم تفسیر کا اصول ہے، جب تک 54 علوموں میں عالم کو مہارت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ تقریر کرنے کا حق تو ہر عالم کو ہے، تفسیر کرنے کا حق ہر عالم کو نہیں ہے۔ تو جب عالم تفسیر نہیں کر سکتا ہر عالم، تو نچنیاں تفسیر کرے گا؟ اوقات دیکھو اپنی، بیٹھ کے استنجا کرنے کا شعور نہیں، قرآن پر بات کرنے چلے۔ ارے لوگوں کے حکیم الامت کہلانے والے ٹھوکر کھا گئے قرآن کو سمجھانے میں، تم کون ہو؟ بہت بڑا بخار آ رہا ہے، مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے، عورت کو کھیتی کہہ دیا، عورت کو کھیتی کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی خیرات چاہیے، ورنہ عرب میں پیدا ہونے والے بھی نہ سمجھ سکے۔ کھیتی کہنے پر تمہیں غصہ آتا ہے؟ میں نے کہا کھیتی کس کی ہوتی ہے؟ جس کی کھیتی ہوتی ہے اس کو کسان کہتے ہیں۔ اور میرے بھارت کے اندر لوگ جے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے عقیدے میں وہ جے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کسان کو اپنے عقیدے میں انداتا کہتے ہیں۔ وہ کسان کو جتنی سبسڈی دی جاتی ہے ہمارے بھارت میں کسی اور کو نہیں دی جاتی، جتنا عزت کے ساتھ کسانوں کو رکھا جاتا ہے کسی اور کو نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ کسان بنتا کیسے ہے؟ کسان کھیتی سے بنتا ہے، جس کے پاس کھیتی ہے وہی کسان ہوتا ہے۔ پتا چلا کھیتی والا کسان ہوتا ہے، اور جو کسان ہوتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تمہارے پاس کھیتیاں نہیں ہے نا، اس لیے تم کھیتی کی اہمیت نہیں جانتے۔ نمبر 2، کھیتی ہی سے پھل نکلتے ہیں، کھیتی ہی سے پھول نکلتے ہیں، کھیتی ہی سے پتیاں نکلتی ہے، کھیتی ہی سے روزی ملتی ہے، کھیتی ہی سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ گیہوں چاول باجرہ یہ سب کھیتی سے ملتے ہیں۔ اگر کھیتی نہ ہو تو کتے کی طرح سینے پہ زبان لٹک جائے، کھانے کے لیے محتاج ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے ہندوستان میں لوگ کھیتی کو ماں کہتے ہیں۔ بہت خوب حضرت، بہت کھیتی کو ماں کھیتی کہہ دیا، میں نے کہا کھیتی ماں کہی جاتی۔ لوگ اپنے عقیدے میں کھیتی کو ماں کہتے ہیں، کھیتی کرنے والے کی جے وجے پکارتے ہیں، ان کی سبسڈی کا مطالبہ۔ کسی کے بھی ساتھ انیائی ہو جائے لوگ تڑپے نہ تڑپے، لیکن اگر کسان کے ساتھ انیائی ہو جائے تو پورا ملک تڑپتا ہے، اس لیے کہ کسان مر جائے گا تو پورا ملک مر جائے گا، اناج کون انتظام کرے گا؟ ایک بات اور بتاؤں، لیکن کھیتی کی خصوصیت ہوتی ہے، بہت نفیس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کھیتی کی خصوصیت ہوتی ہے، جس کی کھیتی ہوگی ہل وہی چلائے، بیج وہی بوئے گا۔ پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کہ جس کی کھیتی ہو کوئی دوسرا آ کر کے بیج بو دے، اسی لیے ہمارے عورت کو کھیتی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عورت کو کھیتی نہیں مانتا وہ سمجھے کہ بیج کس نے بویا ہے تمہارا میٹر تم جانو، ہم ممبر کے تقدس کو پامال نہیں بہت بہت سبحان اللہ، بہت اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ زندہ باد۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو میں طالب علم ہوں، میں نے کھیتی کا معنی اتنا ہی بیان کیا، حالانکہ اور بھی آ رہا ہے لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ جب ہمارے علماء اور محققین بیان کریں گے تو چھپنے کو جگہ نہیں۔ بے شک، اس لیے ہم کہتے ہیں نچنیوں کو کہو اوقات میں رہے۔ ہمارے قرآن کی ارے تم کیا کرو گے قرآن کی تفسیر جب غالب اور اقبال کے اشعار سمجھنے کی تمہارے اندر اوقات نہیں ہے؟ جب تم غالب اور اقبال کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں رکھتے، جب مخلوق کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں ہے، تو خالق کے کلام کو سمجھنے کی اوقات کہاں سے لاؤ؟ سبحان اللہ،
میرے نبی کے کلام کی شان فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر نیلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان ہے۔ جب نبی کی زبان کی یہ شان ہے تو قرآن کی زبان کی شان کا عالم کیا ہو۔ لیکن عنوان وہ نہیں ہے، آپ جلدی جلدی چلتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے حضور کو دیکھا، مسلمان ہو گئے، جا کے کسی نے چگلی کی طرح بیٹا تو مرتد ہو گیا، ماں نے کہا آنے دو، رات کو دن کہتی ہوں تو مان لیتا ہے، دن کو رات کہتی ہوں تو مان لیتا ہے، میں نے کوئی ریکھا کھینچی اور کہا کہ اس کو پار نہ کرنا تو میرا بیٹا میری کھینچی ہوئی لکیر پار نہیں کرتا۔ آسان ہے، پڑھ لیا نا محمدی عربی کا کلمہ، ابھی کہہ دوں گی چھوڑ دے گا، لیکن ماں کو نہیں پتا تھا یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے، یہ وہ نشہ ہے جسے انسان کاٹا تو جا سکتا ہے، نشہ عشق رسول اتارا نہیں جا سکتا، اور اسی نشے سے لوگ پریشان ہیں۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان کو یہ عشق کا نشہ چڑھ جائے گا اس دن وہ اپنے دور کا کبھی منصور بنے گا، کبھی سرمد بنے گا، کبھی سرمست بنے گا، کبھی جنید بنے گا، کبھی بایزید بنے گا، وہ اپنے دور کا امام بنے گا۔ اسی لیے دنیا تمہیں شراب کے نشے تک محدود رکھنا چاہتی ہے، عشق رسول کے نشے تک تمہیں لانا نہیں چاہتی، اور جب تک شراب کے نشے میں رہو گے عشق رسول کے نشے تک کبھی نہیں آ سکتے، جب تک جوے کے نشے میں رہو گے عشق رسول کے نشے تک کبھی نہیں آ سکتے، جب تک حرام گناہوں کے نشے میں مبتلا رہو گے عشق رسول کا نشہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھنا، جا کے کسی سے بھی پوچھنا، میری بات کا یقین نہیں آتا، دو نشے ایک ساتھ نہیں چڑھتے، دو نشے ایک ساتھ نہیں چڑھتے، ایک ہی نشہ ہوتا ہے بس، دوسرا نشہ نہیں ہوتا، اور دوسرے نشے کے لیے پہلا اتارنا پڑتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، گناہوں کا نشہ اتار لو، عشق کا نشہ چڑھا لو، دنیا تمہارے قدموں میں نہ جھک جائے تو پھر کہنا۔ ماں کو غرور تھا، ماں کو گھمنڈ تھا، ابھی مصعب کو کہوں گی مصعب میری بات مان لے، گھر آئے میرے بیٹے مصعب، جی امی جی کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے محمدی عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے سچے لوگ تھے، جھوٹ قریب سے گزر کے بھی نہیں جاتا، جان چلی جائے پرواہ نہیں، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ یہاں تو 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے مسلمان، بلکہ تو اب لوگ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لوگ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ اس گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا، یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے؟ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ اور میں نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے، نہیں مر جائے گا جھوٹ نہیں بولے۔ یہاں تو بات بات پہ جھوٹ، میرے بھائی، حکومتوں سے بچنے کے لیے، پولیس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا تو بہت بہت دور کی بات، لوگ اپنے دوستوں کے لیے جھوٹ بولتے۔ بولا تھا 10 بجے پہنچنے کا، نہیں پہنچا، دوستوں نے پوچھا کہاں ہے تو؟ رستے میں۔ رستے میں؟ گھر میں بیٹھا، بولتا رستے میں۔ بھائی اگر تو سچ بولے گا کہ میں گھر میں ہوں تو وہ کر کیا لے گا؟ دوست تو ہی تو ہے، کر کیا؟ میں خود دیکھتا ہوں جلسے میں لوگ فون کر رہے ہوتے، چلو یار جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، پبلک پریشان ہو رہی ہے جلدی آؤ، تو لوگ چائے پیتے پیتے بولتے ہیں بس رستے میں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں جھوٹ بولتے؟ جلسے کے منتظمین کر کیا لیں گے یار، کیا کر لیں؟ ایک مرتبہ میں بدایوں شریف کے قریب ایک جلسے میں گیا تو کچھ نکچڑے انتظامیہ تھے، الگ الگ رہتے لوگ، کچھ لوگ اتنے محبت دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ 99.99% لوگ تو محبت ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پیشہ ور مقرروں کی وجہ سے ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانکتے ہیں۔ تو میں ٹریفک میں پھنسا تھا، پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، تو ایک انتظامیہ جو صدر صاحب تھے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی لیٹ کیوں ہے؟ میں نے کہا شکر مانو کہ آ گیا۔ ایسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا طے کر کے نہیں آیا، یار کے لیے آیا ہوں، نوکر نہیں ہوں آپ کا۔ لوگوں کا مزاج، میں کیوں چاپلوسی کروں کہ ارے لیٹ ہو گیا معاف کر دیے، ٹریفک میں اٹکا ہوا تھا، آپ کے لوگ ساتھ تھے میرے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر نہیں گیا وہاں۔ لوگوں کا کچھ حال مزاج بدل گیا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء، یہ خطبہ، یہ مقررین جو پیسہ طے کر کے آتے تو ہمارے نوکر ہے۔ بھئی جو طے کر کے آتے وہ نوکر ہوں گے،
جو اللہ کے لیے آتے ہیں آپ ان کو نوکر نہ سمجھنا. ہاں ہاں کیا بات ہے سبحان. آپ جانے وہ جانے جائز ناجائز کتنا ہے وہ محققین کا معاملہ، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ماحول خراب کیا تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہیں کرنا. مخلوق کیا بگاڑ لے گی؟ کوئی جھوٹ بولنے کی. ہمارے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں. غوث پاک کی امی جان نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹا. جو بچوں کو ماں باپ جھوٹا بنائیں وہ قوم ترقی کیسے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، نقصان اٹھا لو مگر جھوٹ مت. نقصان اٹھا لو مگر جھوٹ مت. اس لیے کہ یاد رکھیے ہر عبادت کا ایک نور ہے، اور سچائی وہ عبادت ہے اس سے زیادہ نورانیت کسی میں نہیں ہے. کسی عبادت میں اس سے زیادہ نورانیت. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک عورت نے دیکھا، کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر جاتی ہیں مرد بھی نہیں کرتے. روایت یوں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے نواح میں اوالی کے اندر ایک قافلہ اترا ہے اور ان قافلے والوں کے پاس بڑے خوبصورت اونٹ ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوبصورت اونٹ پسند تھے، حضور خریدنے کے لیے گئے. ایک اونٹ پسند آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ دے دو، ہم شام کو اس کی رقم ادا کرتے. انہوں نے حضور کو دیکھا، نکیل پکڑا دی. حضور علیہ السلام اس کو لے کر چل پڑے. جیسے حضور نکلے اونٹ لے کر کسی نے فتنہ چھوڑ دیا، ارے ہم اس کو پہچانتے نہیں، وہ ہمیں پہچانتا نہیں، ہم مسافر لوگ، اس کا اپنا شہر ہے، ہم اس کو تو جانتے ہی نہیں، اور تم نے شام کے وعدے سے اس کو اونٹ دے دیا. اگر نہ دیا تو وہ کہ ہاں ہم نے کیا نہ ادا نہیں کر لی. ہم اس کے سامنے کس قدر دیوانے ہو گئے کہ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی. اس نے کہا شام کو دوں گا تو دے دیا ہم نے. یہی بحث ہو رہی تھی. ایک بوڑھی عورت بڈھی اس قافلے میں تھی. اس نے کہا کیوں پریشان؟ کہا بڑی اماں وہ اونٹ دے دیا اس اجنبی کو اور اس نے شام کو دینے کے لیے کہا رقم. ہم پریشان ہیں کہ اگر نہیں دے گا تو کیا کر لیں گے؟ اس کا اپنا وطن ہے، ہم مسافر لوگ ہیں، کیا کر لیں گے؟ اس بڑھیا نے کہا میں قسم کھا کے کہتی ہوں وہ پیسہ ڈبائے گا نہیں، وہ لا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اماں تو نے کیسے کہہ دیا قسم کھا کر کہ وہ دے گا؟ کہا میں نے اس کو دیکھا، جو اس کا چہرہ تھا نا وہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ سچائی تھی. اور شام ہوئی اور شام ہونے تک اللہ کے رسول نے لا کر ان کی رقم کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. بڑی بی نے کہا میں نے کہا تھا نا، اس کو تجربہ تھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضور نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اور وہ قافلے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچائی وہ چیز، سچائی میں بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے. سچائی پر قائم رہو، جھوٹ نہ بول. تو اتنے سچے تھے. ماں نے کہا تو محمد عربی کے ہاتھ میں مسلمان؟ ہاں ماں مسلمان ہو گیا. چھوڑ دے انہیں. نہیں ماں، پہلی بار کہا نہیں ماں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، انہیں نہیں چھوڑ سکتا ماں. یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے. اتنا عشق حضور میں کیا کشش تھی اور کیا کشش ہے کہ جو دیکھ لیتا دیوانہ ہو جاتا. ماں نے کہا چھوڑ دے انہیں. نہیں ماں میں نے انہیں نہیں چھوڑنا. تجھے معلوم ہے انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مجھے چھوڑنا پڑے گا. پھر جواب تو دیکھو، ماں تجھ جیسی ہزاروں ماں ان کے قدموں پہ قربان کر دوں. سبحان اللہ. ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں کو غصہ آیا. انجام پتا ہے مجھے چھوڑنے کا؟ ہاں پتا ہے. کیا؟ میرے کپڑے اتارنے پڑیں گے، میرے گھر سے نکلنا پڑے گا، سارا آرام قربان کرنا پڑے گا. سب اتار کے دے دیا. ٹاٹ لپیٹا اور ٹاٹ لپیٹ کر آئے اور خاموشی کے ساتھ دار ارقم میں بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام دیکھ کے رو پڑے. پہچانا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے، سب سے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، آج ٹاٹ پہن لیا. تو میرے عشق میں پہنا ہے. یہ ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے بھی عشق کیا ہے،
حضور کے لیے کیا چھوڑا؟ غور کیجئے کیا چھوڑا۔ فجر کی نیند نہیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں، شادیوں میں ڈی جے نہیں چھوڑ رہے ہیں، گانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تاش کے پتے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔